السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 فروری 1911 عیسوی MAO کالج علی گڑھ کے اسٹریچی ہال میں ایک آواز گونجی۔ یہ آواز جذباتیت پر مبنی کسی دیوانے کا خواب یا مجنوں کی بڑھ نہ تھی، بلکہ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی آواز تھی۔ وہ اپنی قوم سے مخاطب تھے۔ ملت اسلامیہ اور دنیا کی دوسری اقوام کے درمیان فرق ہمارا مخصوص تصور قومیت ہے۔ ہماری قومیت کا بنیادی اصول نہ اشتراک زبان، نہ اشتراک وقت اور نہ ہی اشتراک معاشی مفادات ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہم اس کائنات کے بارے میں ایک مخصوص عقیدہ رکھتے ہیں اور ان تاریخی روایات کے امین ہیں کہ جن کی بنا پر ہم اس معاشرے کے رکن ہیں، جس کی بنیاد پیغمبر اسلام نے رکھی تھی۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ صدر ذی وقار قائد نے مزید فرمایا، حب الوطنی کا جذبہ جسے تصور قومیت ابھارتا ہے، ایک طرح سے مادیت پرستی ہی ہے، جو اسلام کی روح کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ اسلام بت پرستی کے تمام لطیف و کثیف اقسام کے خلاف ایک احتجاج کے طور پر نمودار ہوا ہے۔ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی ہے روش لطف و کرم اور مسلم نے تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے عاظم نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ صدر ذی وقار آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے نظریہ کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے شہداء نے قربانیاں تو پیش کر دیں، ماؤں نے اپنی عصمتیں تار کروا دیں، بچے نیزے کی انیوں پر جھول گئے، علماء حق نے کالے پانیوں کی سزائیں کاٹ لیں، مگر پاکستان کے حصول کے بعد کچھ ہوس و زر کے پجاریوں نے اس کے نظریے کو کھلواڑ بنا دیا۔ عدالتوں میں انصاف نام کی چیز باقی نہ رہی۔ نظام تعلیم کا جائزہ لیں تو سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ تعلیم گاہیں تجارت کی منڈیاں بن چکی ہیں۔ بھاری بھرکم فیسیں ادا کرنے کے بعد بھی طلباء روح علم سے تحت دامن رہتے ہیں۔ استاد شاگرد کا تعلق تارے عنکبوت سے بھی کچا اور کان سے بھی نازک تر ہو چکا ہے۔ نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک ایک سمجھی جانے والی قوم برادریوں، نسبی سلسلوں، فرقہ بندیوں میں پوری طرح منقسم دیکھتا ہوں تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، نظریہ پاکستان کس کی نظر ہو گیا؟ صدر پاکستان نظریہ پاکستان کس کی نظر ہو گیا؟